Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس برج کورس ڈے 23 23واں دن ہے۔ جماعت نہم مضمون سماجی علوم جغرافیہ برج کورس 23واں دن۔ حوالہ جماعت ہشتم مضمون جغرافیہ سبق نمبر 5 سمندری روئیں۔ آموزشی محصل بحری روئیں بننے کے عمل کو تجربے کے ذریعے سمجھنا، بحری روؤں کا آب و ہوا، ماہی گیری، آبی آمد و رفت پر ہونے والے اثرات سمجھنا، قدرتی عوامل کی حرکت پذیری کا مطالعہ کرنا، جانچ تحقیق کرنا اور اندازہ لگانا۔ آؤ پہلے ہم چند باتیں یاد رکھیں۔ پہلا ہے، کوئی شے کب متحرک یا متموج ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے لہریں ساحل پر اور باہر ریت کی نقل و حمل کرتی ہے، ساحل کے ساتھ ریت کی نقل و حمل ہوتی ہے، ساحل کے ساتھ نقش و نگار کے ڈھانچے پانی کے پرسکون علاقوں میں جیسے کہ خلیج لہر کی توانائی منتشر ہوتی ہے اور اشیاء حرکت کرتی ہے، لہذا ریت جمع ہوتی ہے۔ دوسرا ہے، شے کے متحرک متموج ہونے سے کیا مراد ہے؟ سمندر میں پانی کی اوپر اور نیچے کی نقل و حرکت کو سمندری لہریں کہا جاتا ہے۔ نچلے حصے کو ویوگرت کہا جاتا ہے جبکہ لہر کے اوپری حصے کو لہر کرسٹ کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ شے یعنی لہریں متحرک ہوتی ہے۔ تیسرا ہے، اشیاء کے کس متضاد رویے کی وجہ سے موجیں بنتی ہیں؟ لہریں پانی سے گزرنے والی توانائی سے پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک دائرے میں حرکت کرتی ہے۔ ہوا سے چلنے والی لہریں یا سطحی لہریں ہوا اور سطحی پانی کے درمیان رگڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہوا سمندر یا کسی جھیل کی سطح پر چلتی ہے، مسلسل حرکت یا پریشانی اور تموج کی وجہ سے ایک لہر کی چوٹی پیدا کرتی ہے۔ چوتھا، بحری روؤں کے بننے کا سبب کون سے اجزاء ہے؟ شمسی حرارتی، یہ پانی کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا، ہوا سمندری دھاروں کے لیے ذمہ دار ہے کیونکہ یہ سطح پر پانی کو اڑاتا ہے جس سے کرنٹ یعنی بحری روئیں بنتی ہے، چاہے وہ سرد رو ہو یا گرم رو ہو۔ کشش ثقل اشیاء کو زمین کی سطح کی طرف کھینچتی ہے۔ پانی کی نمکینیت، درجہ حرارت، کوریولیس اثر اور زیر زمین زلزلے، ان تمام وجوہات کی بنا پر لہریں بنتی ہے۔ سمندری فرش کی بناوٹ کا ماڈل تیار کیجیے، آپ اپنے طور پر حل کیجیے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔